ولی دکنی نے کتنی مرتبہ دلی کا سفر کیا؟ یہاں سے دوسری ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے، غزل کے پیپر کا دوسرا پارٹ۔ ولی دکنی نے کتنی مرتبہ دلی کا سفر کیا؟ ولی دکنی نے 2 مرتبہ دلی کا سفر کیا۔ ولی دکنی پہلی مرتبہ 1700 میں اپنے عزیز دوست شاہ ابو المعالی کی معیت میں دلی آئے۔ یہاں ان کی ملاقات مشہور صوفی بزرگ اور فارسی کے شاعر حضرت شاہ سعد اللہ گلشن سے ہوئی۔ 1722 میں ولی دکنی دوسری مرتبہ دلی گئے۔ ولی دکنی سے پہلے غزل کے کتنے دور گزرے ہیں؟ دو دور گزرے ہیں۔ پہلا دور امیر خسرو سے شروع ہوتا ہے، اس میں 10 شعراء ہیں، جبکہ دوسرا دور قلی قطب شاہ سے شروع ہو کر شاہ میرا ہاشمی تک چلتا ہے، اس میں 14 شعراء ہیں۔ ولی دکنی نے کن اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی؟ ولی دکنی نے غزل کے علاوہ قصیدہ، رباعی، مثنوی، ترجیع بند اور مستزاد کے علاوہ کچھ ایسی اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی جو فی الزمانہ رائج نہیں، یعنی کہ جو اس عہد میں بھی رائج نہیں ہیں، ان میں بھی ولی دکنی نے طبع آزمائی کی۔ ولی دکنی نے دلی کے علاوہ کن علاقوں کا سفر کیا؟ نیز انہیں کس علاقے سے انس تھا؟ ولی دکنی نے دلی کے علاوہ سورت اور برہان پور کا سفر بھی کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں بھی حاضری دی۔ ولی دکنی کو احمد آباد سے بہت انس تھا۔ ولی دکنی نے کب اور کہاں وفات پائی؟ ولی دکنی نے 1741 میں احمد آباد میں وفات پائی اور یہیں دفن ہوئے۔ ولی دکنی کو کن القاب سے یاد کیا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو اردو غزل کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو غزل کا معمار اول اور اردو کا چاصر بھی ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ ولی دکنی کو جمال دوست شاعر کا لقب کس نے دیا؟ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنی کتاب ولی سے اقبال تک میں ولی دکنی کو جمال دوست شاعر کا لقب دیا۔ تو یہ ان کی کتاب ہے ولی سے اقبال تک، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جمال دوست شاعر ہیں۔ تصور محبوب میں ولی کن لوگوں کے نام لے کر محبوب کی تعریف کرتے ہیں؟ تو کبھی وہ کہتے ہیں امرت لال، گوبند لال، کھیم داس، ابو المعالی، سراج اکمل، کامل، شمس الدین۔ ولی نے ایک کوتوال محمد یار خان کی تعریف بھی ایک غزل میں کہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آگے ہے شیخ غلام حمدانی مصطفی، یہ بھی غزل کے کورس میں شامل ہے۔ شیخ غلام حمدانی مصطفی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ شیخ غلام حمدانی مصطفی 1750 کو اکبر آباد ضلع امروہہ میں پیدا ہوئے۔ شیخ غلام حمدانی مصطفی کے والد کا نام کیا تھا اور وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مصطفی کے والد کا نام ولی محمد تھا اور وہ امروہہ کے رہنے والے تھے۔ مصطفی نے کب اور کہاں وفات پائی؟ مصطفی نے 1824 کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ مصطفی نے 1794 سے پہلے اپنا فارسی دیوان کس شاعر کے جواب میں مرتب کیا؟ نظیری نیشا پوری کے جواب میں مرتب کیا۔ مصطفی کے غزلوں کے کتنے دیوان ہیں؟ مصطفی کی غزلوں کے 8 دیوان ہیں۔ اس دیوان کی جمع دواوین ہوتی ہے، تو آپ دواوین بھی لکھ سکتے ہیں۔ مصطفی کی کتاب تذکرہ شعراء اردو کس زبان میں ہے اور اس میں کتنے شعراء کا ذکر ہے؟ تذکرہ شعراء اردو فارسی زبان میں ہے اور اس میں قریباً 350 شعراء کا ذکر ہے۔ مصطفی نے کل کتنی مثنویاں لکھی؟ نیز مصطفی کی لکھی ہوئی کسی ایک مثنوی کا نام لکھیں۔ مصطفی نے کل 25 مثنویاں لکھیں، جن میں ایک بحر محبت ہے، یہ میر کی سی مثنوی دریائے عشق کے اسی میں کہی گئی ہے، بلکہ اس کی یاد تازہ کرتی ہے۔ میر تقی میر اگلا ٹاپک ہے۔ میر تقی میر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میر تقی میر 1723 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کے والد کا نام کیا تھا؟ میر تقی میر کے والد کا نام علی متقی تھا۔ بعض تذکرہ نویسوں کے مطابق ان کا نام عبداللہ اور بعض کے نزدیک محمد علی تھا۔ وہ اپنے مرشد
کے عطا کردہ لقب علی متقی کے نام سے مشہور تھے، تو ان کا لقب ان کے مرشد نے انہیں عطا کیا تھا علی متقی، تو ان کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ میر کی پیدائش کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کہیں پر 1722 لکھا ہے، کہیں پر 24 ہے، کہیں پر 23 ہے، کہیں پر 25 ہے، لیکن زیادہ جو متفق ہیں وہ 1723 پر محققین زیادہ متفق ہیں۔ میر نے دہلی کو خیر آباد کہا، میر نے 1782 میں دہلی کو خیر آباد کہا۔ میر نے کس سن میں یعنی کہ دہلی کو خیر آباد کہا؟ تو 1782۔ میر تقی میر نے کب اور کہاں وفات پائی؟ میر تقی میر نے 1810 کو لکھنؤ میں وفات پائی، تو ہجرت کر کے 1782 میں یہ دہلی چھوڑ کر لکھنؤ آ گئے تھے نواب آصف الدولہ کے عہد میں۔ پھر میر تقی میر کی غزلوں کے کتنے دیوان ہیں؟ میر تقی میر کی اردو غزلوں کے 6 دواوین ہیں، یعنی کہ دیوان ہیں، ایک فارسی دیوان ہے، ٹھیک ہے، باقی اردو غزلوں کے 6 دواوین ہیں۔ میر نے فارسی میں کتنی کتابیں لکھی؟ میر نے فارسی میں 3 کتابیں لکھیں۔ ذکر میر، یہ میر تقی میر کی آبیتی ہے، نکات الشعراء یہ تذکرہ ہے، اور فیض میر یہ ایک رسالہ تھا میر تقی میر۔ تو یہ 3 نثر میں انہوں نے فارسی 3 کتابیں لکھی، ٹھیک ہے، فارسی کی کتابیں ہیں اور نثری کتابیں ہیں۔ میر کا لکھا ہوا تذکرہ شعراء اردو کس نام سے موسوم ہے اور یہ کس زبان میں اور کب لکھا گیا؟ میر کا لکھا ہوا تذکرہ شعراء اردو نکات الشعراء کے نام سے موسوم ہے، یہ فارسی زبان میں 1752 میں لکھا گیا یا شائع ہوا۔ میر تقی میر کی لکھی ہوئی چند مثنویوں کے نام لکھیں، تو آپ چند کے نام اگر وہ 2 کے پوچھتے ہیں بعض اوقات، لیکن یہاں زیادہ دیے گئے ہیں: شعلہ عشق، جوش عشق، دریائے عشق، اعجاز عشق، معاملات عشق، خواب و خیال، تنبیہ الجہال۔ تو یہ اس طرح سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تنبیہ الجہال اور دریائے عشق کس کی مثنویاں ہیں؟ وہ ان کی نوعیت ہے، جس حوالے سے سوال بنانا چاہیں، جس نوعیت کا سوال بنانا چاہیں، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ممتحن پر۔ میر کس صنف ادب کے موجد مانے جاتے ہیں؟ میر صاحب کو اردو واسوخت کے موجد مانے جاتے ہیں، یعنی کہ اردو واسوخت کا موجد کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ مثلث اور مربع یعنی کہ 3 اور 4 مصروں کی نظمیں بھی انہی کی ایجاد ہیں۔ واسوخت کی تعریف کریں۔ واسوخت وہ صنف شاعری ہے جس میں شاعر محبوب کی بے وفائی، سنگ دلی اور اس کے ظلم و ستم کا ذکر کر کے اسے برا بھلا کہتا ہے۔ میر نے ایک آبیتی بھی لکھی تھی، اس کا نام بتائیے۔ میر کی آبیتی کا نام ذکر میر ہے۔ اگلا ٹاپک خواجہ حیدر علی آتش، یہ ہے ان کے خواجہ حیدر علی آتش کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ آتش کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کا سلسلہ تعلیم کہاں پہنچتا ہے؟ آتش کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا، ان کا سلسلہ تعلیم عبداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ آتش کے بزرگوں کے اصل وطن کا نام کیا ہے؟ آتش کے بزرگوں کا اصل وطن جو تھا وہ بغداد ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے شاگردوں کے نام لکھیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کے جو شاگرد ہیں ان میں صبا، دیا شنکر نسیم، نواب مرزا شوق اور محمد خان خواجہ حیدر علی آتش کے مشہور شاگرد ہیں۔ دیا شنکر نسیم جس نے وہ جو پہلے مثنوی کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش خود کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ تو خواجہ حیدر علی آتش شیخ غلام حمدانی مصطفی کے شاگرد تھے۔ آتش کا ادبی ترکہ کتنے دیوانوں پر مشتمل ہے؟ آتش کا ادبی ترکہ 2 دیوانوں پر مشتمل ہے۔ آتش کس دبستان کے نمائندہ شاعر ہیں؟ آتش دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش نے کب اور کہاں وفات پائی؟ خواجہ حیدر علی آتش نے 1846 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ اگلا سوال مرزا غالب کے حوالے سے، مرزا اسد اللہ خان غالب کا ٹاپک ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب 17 دسمبر 1797 کو بدھ کے دن اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔
مرزا غالب کو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کن خطابات سے نوازا تھا؟ نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ۔ غالب کا عرفی نام یا عرف لکھیں۔ غالب کا عرفی نام مرزا نوشہ ہے۔ مرزا غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کب اور کہاں وفات پائی؟ مرزا غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا، عبداللہ خان بیگ۔ وہ 1802 میں راج گڑھ کے مقام پر گولی کھا کر شہید ہوئے۔ مرزا غالب نے کب اور کہاں وفات پائی؟ مرزا غالب نے 15 فروری 1869 کو بروز سموار لکھنؤ میں وفات پائی۔ مرزا غالب کو کب اور کہاں دفن کیا گیا؟ مرزا غالب کو کہاں دفن کیا گیا؟ حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے قریب نواب الہی بخش معروف کے مزار کے پاس دفن کیا گیا۔ مرزا غالب کے مشہور شاگردوں کے نام لکھیں۔ مرزا غالب کے مشہور شاگرد مولانا الطاف حسین حالی اور میر مہدی حسن مجروح ہیں۔ انہوں نے غالب کی وفات پر ایک چند اشعار کہے جو ان کی قبر پر بھی درج کیے گئے۔ غالب نے اپنا آخری خط کس کو لکھا؟ مرزا غالب نے اپنا آخری خط نواب الہ الدین احمد کو لکھا۔ غالب کی فارسی تصانیف کے نام لکھیں۔ غالب کی فارسی تصانیف کلیات فارسی، اس کتاب میں پنج آہنگ، یہ فارسی کتاب ہے پنج آہنگ۔ دوسری کتاب مہر نیم روز، یہ خاندان تیموریہ کی تاریخ ہے۔ تیسری ہے دستمبو، یہ بھی فارسی کتاب ہے۔ غالب کی اردو تصانیف کے نام لکھیں۔ تو اردو تصانیف میں دیوان اردو اور اردو معلیٰ، یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ عود ہندی، یہ بھی خطوط کا مجموعہ ہے، یہ اردو میں لکھے گئے ہیں۔ غالب کی تصنیف سبد چین پر نوٹ لکھیں۔ سبد چین غالب کی فارسی اشعار کا مجموعہ ہے۔ یہ اگست 1867 میں مطبعہ محمدی نے شائع کیا۔ 1938 میں مکتبہ جامعہ نے جید ساکی پریس سے اسے دوبارہ شائع کیا۔ دستمبو کس کی تصنیف ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ دستمبو مرزا غالب کی تصنیف ہے اور اس کا موضوع جنگ آزادی، یعنی مئی 1857 سے لے کر اگست 1858 تک کے حالات اس میں درج ہیں۔ دستمبو کی ضخامت کتنی ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ دستمبو کی ضخامت 88 صفحے ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فارسی کے علاوہ عربی یا کسی اور زبان کا کوئی لفظ نہیں۔ غالب کی کتاب گل رعنا کا موضوع کیا ہے؟ گل رعنا کا موضوع تنقید ہے اور اس میں شعراء کے حالات درج ہیں۔ مرزا غالب کلکتہ کب گئے؟ مرزا غالب 1827-28 میں کلکتہ گئے۔ اس دوران غالب کو بنارس میں قیام کا موقع ملا۔ مثنوی چراغ دیر اسی زمانے کی یادگار ہے۔ دیوان غالب کی پہلی غزل کا پہلا شعر لکھے، تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ یہ شعر لکھ دیں گے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ دو شخصیات کے نام لکھیں جنہوں نے غالب کی شاعری پر کام کیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر عبادت بریلوی، مالک رام۔ غالب کی تمام غزلوں کی تعداد 328 ہے۔ کس دیوان میں غالب کی تمام غزلیں اکٹھی ہیں؟ نگارستان سخن میں غالب کی تمام غزلیں اکٹھی ہیں۔ نگارستان سخن کن شعراء کے کلام کا مجموعہ ہے؟ نگارستان سخن ذوق، غالب اور مومن کے کلام کا مجموعہ ہے۔ دیوان غالب کتنے صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ دیوان غالب 108 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں اشعار کی تعداد 1095 ہے۔ نواب مرزا خان داغ، اگلا ٹاپک۔ نواب مرزا خان داغ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ نواب مرزا خان داغ 25 مئی 1831 کو، اسے 31 کہا جاتا ہے، اس کا درست لفظ 31 ہے، 1831 کو دلی میں پیدا ہوئے۔
داغ کے والد کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کب وفات پائی؟ داغ کے والد کا نام نواب شمس الدین خان تھا، انہوں نے 1252 میں وفات پائی۔ اس وقت داغ کی عمر تقریباً 6-7 سال تھی۔ داغ کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے کس سے شادی کر لی؟ داغ کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے صاحبزادے شہزادہ فتح الملک المعروف مرزا فخرو سے شادی کی۔ داغ پہلی مرتبہ کس کے مصاحب مقرر ہوئے؟ داغ پہلی مرتبہ دلی میں نواب کلب علی خان بہادر کے مصاحب مقرر ہوئے۔ داغ کب اور کہاں وفات ہوئے؟ داغ بعرضہ فالج 17 مارچ 1905 میں حیدرآباد دکن میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ داغ کے کون سے دیوان رامپور میں چھپے تھے؟ داغ کے 2 دیوان گلزار داغ اور آفتاب داغ رامپور میں چھپے۔ گلزار داغ کی جوانی کی تصنیف ہے۔ داغ کی دکن کی تصانیف کے نام لکھیں، یعنی کہ جو دکن میں لکھی گئی۔ مہتاب داغ اور یادگار داغ دکن میں کی تصانیف ہیں، یعنی کہ اس دکن میں رہ کر انہوں نے لکھی۔ داغ نے 4 دیوان لکھے، ان کے نام کیا تھے؟ گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ۔ داغ کی لکھی ہوئی ایک مثنوی کا نام لکھیں۔ فریاد داغ، اس مثنوی میں داغ نے اپنے عشق کا حال بیان کیا ہے، جو کلکتہ کی ایک مشہور ڈومنی منی بائی حجاب کے ساتھ ان کو عشق تھا اور اس کے فراق میں انہوں نے یہ مثنوی پوری لکھی۔ داغ کے چند مشہور شاگردوں کے نام لکھیں۔ داغ کے مشہور شاگردوں میں ڈاکٹر محمد اقبال، یعنی سر محمد اقبال، علامہ محمد اقبال ان کے شاگرد رہے ہیں۔ سائل دہلوی، احسن ماہروی، فانی بدایونی، جگر مراد آبادی۔ آگے ہے سید فضل الحسن حسرت موہانی۔ حسرت موہانی کا ٹاپک ہے حسرت موہانی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ حسرت موہانی 1875 میں قصبہ موہان میں پیدا ہوئے۔ حسرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ نیز ان کا لقب بھی تحریر کریں۔ سید فضل الحسن اصل نام تھا حسرت موہانی، یعنی حسرت ان کا تخلص تھا، اور موہان وہ اپنے علاقے کی وجہ سے ساتھ موہانی لکھواتے تھے۔ ان کا لقب جو ہے وہ رئیس المتغزلین ہے۔ یہ پیپر میں آتا ہے بار بار سوال۔ بی اے پاس کرنے کے بعد حسرت موہانی نے کون سا ادبی رسالہ نکالا؟ بی اے پاس کرنے کے بعد حسرت موہانی نے اردو معلیٰ کے نام سے ادبی رسالہ نکالا۔ یہ سوال بھی پیپر میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ حسرت موہانی نے کب اور کہاں وفات پائی؟ حسرت موہانی نے 1951 میں لکھنؤ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ حسرت کے کتنے دیوان یادگار ہیں؟ نیز ان کا تمام کلام کس نام سے شائع ہو چکا ہے؟ حسرت سے 13 دیوان یادگار ہیں، یہ پیپر میں آتا رہتا ہے۔ نیز ان کا تمام کلام کلیات حسرت کی صورت میں اکٹھا شائع ہو چکا ہے۔ آگے فراق گورکھپوری ہے۔ فراق گورکھپوری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ان کا اصل نام کیا تھا؟ فراق گورکھپوری 28 اگست گورکھپور میں پیدا ہوئے 1896 میں۔ 28 اگست 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام رگھوپتی سہایت فراق تھا۔ رگھوپتی سہایت تھا اصل نام، اور فراق گورکھپوری کے نام سے مشہور تھے۔ فراق کے شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ گل نغمہ، گل رعانہ، مشال، روح قیامت، روپ، سرغم، اور بھی ان کے کافی سارے شعری مجموعے ہیں، لیکن آپ نے 2 کے نام وہ وہاں لکھنے ہوتے ہیں۔ فراق گورکھپوری نے کب اور کہاں وفات پائی؟ فراق گورکھپوری نے 3 مارچ 1982 کو نیو دہلی میں وفات پائی۔ آگے اگلا ٹاپک ناصر کاظمی کا ہے۔ ناصر کاظمی کا پورا نام کیا تھا اور وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ناصر کاظمی کا پورا نام ناصر رضا تھا، ٹھیک ہے، ناصر رضا کاظمی تھا۔ ان کا پورا نام کیا تھا؟ ناصر رضا کاظمی۔ وہ 8 دسمبر 1925 کو میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ناصر کاظمی کے والد کا نام اور پیشہ تحریر کریں۔ ناصر کاظمی کے والد کا نام
محمد سلطان خان تھا وہ فوج میں صوبے دار میجر رائل انڈین آرمی میں ملازم تھے۔ ناصر کاظمی نے کب اور کہاں وفات پائی؟ ناصر کاظمی کا انتقال بعارضہ کینسر 2 مارچ 1972 کو لاہور میں ہوا۔ ناصر کاظمی کی غزلوں کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ یہ مجموعہ کب شائع ہوا؟ ناصر کاظمی کی غزلوں کا پہلا مجموعہ برگ نئے ہے جو کہ 1952 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ دیوان ہے جو 1972 میں شائع ہوا، جبکہ تیسرا مجموعہ پہلی بارش ہے جو کہ 1975 میں شائع ہوا۔ ناصر کاظمی کی تصانیف تحریر کریں۔ ان کی تصانیف برگ نئے غزلیں ہیں، دیوان یہ بھی غزلیں ہیں، دیوان ناصر، ٹھیک ہے، یہ بھی غزلوں پر مشتمل کتاب ہے۔ پہلی بارش غزلیں ہیں، نشاط خواب یہ نظموں کا مجموعہ ہے، سر کی چھایا یہ منظوم ڈرامہ ہے، خشک چشمے کے کنارے مضامین پر مشتمل کتاب ہے، انتخاب میر یہ ان کی میرے خیال میں تنقیدی و تحقیقی کتاب ہے، انتخاب نظیر یہ بھی تنقیدی و تحقیقی کتاب ہے، انتخاب ولی یہ بھی اسی تنقیدی و تحقیقی کتاب ہے۔ احمد فراز کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ان کا اصل نام کیا تھا؟ احمد فراز 12 جنوری 1931 کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ احمد فراز نے اپنی زندگی کا پہلا شعر کون سا لکھا تھا، یعنی یا کون سا کہا تھا؟ سب کے واسطے لائے ہیں کپڑے سیل سے، لائے ہیں میرے لیے قیدی کا کمبل جیل سے۔ یہ ان کا پہلی تخلیق ہے، یعنی ان کا پہلا شعر ہے جو جب انہوں نے کہا تھا۔ ان کے والد مطلب سب سے پہلے پورے تمام گھر والوں کے لیے کپڑے لے آئے۔ ان کے بھائی کا ایک سوٹ تھا وہ انہیں بہت پسند آیا، لیکن جو احمد فراز کا سوٹ تھا وہ اپنی طرف سے تو اچھا لے کر آئے، لیکن اس کا کلر اس طرح سے تھا کہ جیسے جیل کے قیدیوں کو دیا جاتا ہے کمبل، تو اس حوالے سے احمد فراز نے یہ شعر کہا۔ احمد فراز نے کب اور کہاں وفات پائی؟ احمد فراز نے 25 اگست 2008 کو اسلام آباد میں وفات پائی۔ احمد فراز کی تصانیف تحریر کریں۔ تنہا تنہا یہ 1958 میں، درد آشوب 1966 میں، میرے خواب ریزہ ریزہ 1972 میں، جانا جانا 1976 میں، بے آواز گلی کوچوں میں 1982 میں شائع ہوئی، نابینا شہر میں آئینہ 1984 میں، سب آوازیں میری ہیں 1985 میں، پس انداز موسم یہ موسم لفظ نہیں ہوتا، اس کا درست تلفظ موسم ہے۔ قرآن میں آیا ہے انا معتدل موسم، یعنی کہ موسموں کا تغیر و تبدل۔ یہ 1999 میں شائع ہوئی، بودلک یہ 1994 میں شائع ہوئی۔ احمد فراز کی چند نظموں کے نام لکھیں۔ محاصرہ یہ ترقی پسند تحریک کی عکاس ہے۔ شہر آشوب، مت سوچو، جلاد، چلو اس شہر کا ماتم کریں اے میرے سارے لوگوں، یہ ساری نظمیں جو ہیں ترقی پسند تحریک کی عکاسی کرتی ہیں۔ ظفر اقبال اگلا ٹاپک ہے۔ ظفر اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ظفر اقبال 1932 کو اوکاڑا میں پیدا ہوئے۔ ظفر اقبال آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خبردار کے عنوان سے جو پروگرام ہوتا ہے، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ آفتاب اقبال وہ پروگرام کرتے ہیں، وہ ظفر اقبال کے صاحبزادے ہیں، یعنی یہ ظفر اقبال ان کا تعلق اوکاڑا سے تھا، یہ لاہور میں کافی عرصہ رہے، تو یہ انہی کے ظفر اقبال کے ہی صاحبزادے ہیں آفتاب اقبال۔ ظفر اقبال کے شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ آب رواں پہلا شعری مجموعہ ہے، گل آفتاب، رطب و یابس، عہد زیاں۔ تو ظفر اقبال نے اور بھی کافی سارے شعری مجموعے، ان کے دیوان جو ہے وہ کافی طویل ہے، اس کے 6 ایڈیشن میرے خیال میں شائع ہو چکے ہیں۔ ظفر اقبال نے اپنے کس شعری مجموعے کو مستقبل کا خواب نامہ کہا ہے؟ ظفر اقبال نے اپنے شعری مجموعے گل آفتاب کو مستقبل کا خواب نامہ کہا ہے۔ افتخار جالب نے ظفر اقبال کو کون سا لقب دیا؟ افتخار جالب نے ظفر اقبال کو صاحب عہد کا لقب دیا تھا۔ ظفر اقبال اپنے مجموعہ توارد میں شاعری کو کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ ظفر اقبال اپنے مجموعے توارد میں شاعری کو نگینہ سازی کی بجائے شیشے کا ہنر دیتے ہیں۔ مرصع سازی یا نگینہ سازی، ٹھیک ہے۔ ظفر اقبال کے شعری مجموعے آب رواں اور گل آفتاب کب شائع ہوئے؟ آب رواں اور گل آفتاب دونوں ایک ہی سال 1966 میں شائع ہوئے۔ ظفر اقبال کے کلیات کی جلد دوم میں شائع ہونے والے 4 مجموعوں کے نام لکھیں۔
تو دوسری جلد جو ہے ان میں شائع ہونے والے 4 مجموعے یہ کافی سارے لکھے گئے ہیں، وہم و گما، اطراف، ہے ہنومان، تفاوت، ٹھیک ہے، تماشا۔ تو اسی طرح آپ ایک ظفر اقبال کے کلیات کی جلد 100 میں شائع ہونے والے 6 مجموعوں کے نام لکھیں۔ تمجید، یہاں سے پوچھے 2 جا سکتے ہیں لیکن زیادہ لکھے گئے ہیں، آپ ان میں سے کوئی 2 یاد کر لیں، آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے کیونکہ کوئی بھی 2 پوچھ سکتے ہیں۔ تمجید، تقویم، تشکیل، تجاوز، توارد، تقابل۔ جان ایلیا آخری شاعر ہیں جان ایلیا۔ جان ایلیا کب اور کہاں پیدا ہوئے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ جان ایلیا 14 دسمبر 1931 میں بھارت کے ایک شہر امروہہ میں پیدا ہوئے، ان کا اصل نام سید جان اصغر تھا۔ جان ایلیا نے استفسار کب اور کتنے وقت میں لکھی، اس کی مصروں کی تعداد کتنی ہے؟ جان ایلیا نے استفسار نظم 16 دسمبر 1971 کو سقوط مشرقی پاکستان کے موقع پر آدھے گھنٹے میں لکھی۔ یہ ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سے نشر کی گئی، اور یہ نظم جو ہے اس کے مصروں کی تعداد 40 ہے۔ جان ایلیا کی شادی کب اور کس سے ہوئی؟ جان ایلیا کی شادی 1969 میں زاہدہ حنا سے ہوئی۔ جان ایلیا کے شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ جان ایلیا کے شعری مجموعے شاید 1991، یعنی 2003، گمان 2004، لیکن 2006، گویا 2008۔ جان ایلیا کے انشائیوں کا مجموعہ فرنود کب شائع ہوا؟ 2012 میں جان ایلیا کے انشائیوں کا مجموعہ فرنود یا رموز کے نام سے زیر طبع ہے۔ جان ایلیا نے کب اور کہاں وفات پائی؟ جان ایلیا نے 8 نومبر 2002 کو بارزہ تپدک کراچی میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد یہ سابقہ حل شدہ معروضی ہے۔ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی کے نام لکھیں۔ تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب، دعا۔ رمز و ایمائیت کیا ہے؟ وضاحت کریں۔ کلام میں کسی بات کا کھل کر اظہار کرنے کی بجائے اسے چھپا کر یا غیر واضح انداز میں بیان کرنا رمز و ایمائیت کہلاتا ہے۔ 2008 کا جو پیپر ہے، شعر اشوب کا موضوع کیا ہے؟ شعر اشوب سے مراد وہ ہے جس میں کسی شہر یا ملک کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کے نام لکھیں۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، بین، شہادت، رخصت، آمد، شہادت، بین، دعا۔ ولی نے شمالی ہند کو کس حوالے سے متاثر کیا؟ ولی دکنی نے شمالی ہند کو غزل کے حوالے سے متاثر کیا۔ غزل کی صورت گری میں کون سے عناصر اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ حیات کے حوالے سے مطلع، مقطع اور قافیہ، ردیف وغیرہ، جبکہ موضوع کے حوالے سے خیالات کا تنوع، روانی، ترنم، اعجاز و اختصار اور آفاقیت غزل کی صورت گری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں غزل کے اثرات گہرے اور ہمہ گیر نظر آتے ہیں؟ دور حاضر میں کوئی بھی ایسا موضوع باقی نہیں جو رہا کہ جس کو غزل کے دامن میں نہ سمیٹا گیا ہو۔ اب غزلیں وہ غزلیں نہیں رہی جس میں صرف ہجر و وصال اور عشق کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل کی اس وسعت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے اثرات ہماری زندگی میں گہرے اور ہمہ گیر نظر آتے ہیں۔ لکھنوی غزل کا زریں دور کون سا ہے؟ آتش و ناسخ کا دور لکھنوی غزل کا یعنی کہ زریں دور ہے۔ دکن میں مثنوی کے نمائندہ شاعر کون کون سے ہیں؟ قلی قطب شاہ، ابن نشاطی، ٹھیک ہے، آگے ہے غواصی، نصرتی، وجہی۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی شاعری میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دبستان دہلی میں داخلیت، اختصار، متانت و وقار، سلاست و روانی، سادگی، شگفتگی، فارسی تراکیب کا استعمال، خوبصورت ہندی الفاظ کا استعمال۔ دبستان لکھنؤ میں خارجیت، سراپا نگاری، تمثیل، مضمون بندی، ابتذال، قافیہ پیمائی، رعایت، لفظی لغت سازی، غرابت، خوبی، بندش، عربی و فارسی کا بے دریغ استعمال، خوبصورت ہندی الفاظ کو متروک قرار دینا۔ یہ وہی سوال ہیں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں انصاف کا پیپر میں۔ شاہ سعد اللہ گلشن نے ولی کو کیا نصیحت کی تھی؟ ولی دکنی 1700 میں پہلی بار دلی گئے تو ان کی ملاقات شاہ سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی۔ شاہ سعد اللہ گلشن نے انہیں ریختہ میں فارسی مضامین میں داخل کرنے کی نصیحت کی۔
ریختہ میں فارسی مضامین داخل کرنے کی نصیحت کی تھی ان کو۔ اس کے آگے آپ کے نزدیک لکھنؤ کے 2 نمائندہ شعراء کون سے ہیں؟ خواجہ حیدر علی آتش، امام بخش ناسخ۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو قافیہ کے بعد شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جاتے ردیف کہلاتے ہیں۔ آتش کی شاعری کی 2 خصوصیات لکھے: قلندرانہ مزاج، تشبیہات و استعارات، آتش بیانی، عشقیہ مضامین۔ شہر آشوب کسے کہتے ہیں؟ شہر آشوب سے مراد وہ ہے جس میں کسی شہر کی تباہی یا بربادی کا ذکر کیا گیا ہو۔ قصیدے کے اجزاء: تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب یا دعا۔ غالب کی شاعرانہ خوبی: رش کا ایک شعر لکھیں۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ مطلع اور مقطع میں کیا فرق ہے؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جبکہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ غالب کے دیوان کی پہلی غزل کا دوسرا شعر لکھیں۔ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ دبستان دہلی کی 2 نمایاں خصوصیات لکھیں: داخلیت، اختصار، متانت و وقار، سلاست اور وانی سادگی۔ شہر آشوب کسے کہتے ہیں؟ شہر آشوب سے مراد وہ نظم یا جس میں کسی شہر یا ملک کی تباہی و بربادی کا ذکر ہو۔ میر تقی میر نے اپنی آبیتی میں اپنے جنون کے حوالے سے کیا لکھا ہے؟ جگر جور گردوں سے خون ہو گیا، مجھے روتے روتے جنوں ہو گیا۔ 2011 کا پرچہ ہے غزل کی تعریف۔ غزل اشعار کا وہ مجموعہ ہے جس میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور اس کے حسن و عشق کا دم بھرتا ہے۔ مطلع اور مقطع میں کیا فرق ہے؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جبکہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ تشبیہ کے ارکان کے نام لکھیں۔ مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، غرض